بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت توڑنے کا واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بت فروش مورتیوں کو بیچنے والا بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک بستی میں ایک بہت ہی مشہور شخص رہتا تھا۔ اس شخص کا نام آزر تھا۔ وہ آزر موتیوں کو بیچا کرتا تھا اور اس گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر میں ڈھیر سارے بت تھے۔ لوگ ان بتوں مورتیوں کو سجدہ کرتے تھے اور آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا اور ان بتوں کو پوجا کرتا تھا۔ آزر کا ایک انتہائی ہونہار لڑکا تھا اور اس نیک بخت لڑکے کے نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کے آگے جھکنے سجدہ کرتے دیکھتے تھے اور لوگوں کو مورتیوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت تو بس پتھر ہیں اور یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ بت نہ تو بولتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو بھی خوب جانتے تھے کہ بت نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ مکھیاں ان بتوں پر بیٹھ جاتی ہیں پر وہ بھگا بھی نہیں سکتے، اور ابراہیم علیہ السلام چوہے کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کا کھانا کھاتا رہتا ہے اور بت اس کو منع بھی نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں کہتے تھے، سوچتے تھے لوگ بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی دل سے سوال کرتے تھے، آخر لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے کہتے تھے، ابا جان آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں، عبادت کیوں کرتے؟ ابا جی آپ ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، کس بنا پر آپ ان بتوں سے مانگتے ہیں؟ بے شک یہ بت تو نہ بولتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں، بلا شبہ یہ بت نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور کس وجہ سے آپ ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں؟ ابا جان بلا شبہ یہ بت نہ تو کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر غصے میں آ جاتے تھے اور بات نہیں سمجھ پاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی نصیحت کرتے تھے اور لوگ بھی غصہ ہوتے تھے اور بات نہیں سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ لوگ چلے جائیں گے تب میں ان بتوں کو توڑوں گا، تب اس وقت لوگوں کی سمجھ میں بات آئے گی۔ عید کا دن آیا، لوگ خوش ہوئے، لوگ عید کے لیے نکلے اور بچے بھی نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نکلے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں بیمار ہوں۔ لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر میں تنہا رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے اور ان بتوں کو مخاطب کر کے کہا، تم کیوں نہیں بولتے اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں سنتے؟ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آخر تم کیوں نہیں کھاتے اور کیوں نہیں پیتے ہو؟ بت خاموش رہے، اس لیے کہ وہ تو ایک بے جان پتھر تھے، بولتے کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہو گیا کہ تم کچھ نہیں بولتے؟ اب بھی بت خاموش رہے اور کچھ نہیں بولے۔ بس کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کلہاڑا لیا اور بتوں پر کلہاڑے کو چلا دیا اور بتوں کو توڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت گروگنڈا کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور کلہاڑے کو اس کی گردن میں ٹانگ دیا۔ لوگ لوٹے اور صنم خانے میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ یہ عید کا دن تھا، لیکن لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور مبہوت رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے، اور لوگوں نے افسوس کیا اور غصے بھی آیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبود کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کے متعلق سنا ہے جو ہمارے بتوں کا چرچا کرتا رہتا ہے،
جس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے کہا، ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ کام ان میں سے بڑے نے کیا ہے۔ تم لوگ ان ٹوٹے پھوٹے بتوں کے ٹکڑوں سے پوچھو، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ بت تو پتھر ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ پتھر تو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ بڑا والا بت بھی پتھر ہے، اور بڑا بت بھی چلنے اور حرکت کرنے سے مجبور ہے، اور یقیناً بڑا بت اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ بتوں کو توڑے۔ چنانچہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم خوب جانتے ہو کہ بت نہیں بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم کیسے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، جبکہ نہ تو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ، اور تم لوگ کس طرح بتوں سے مانگتے ہو؟ وہ تو بالکل نہ تو بولتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تم لوگ کچھ عقل نہیں رکھتے؟ اس پر لوگ خاموش ہو گئے اور انہیں شرمندگی ہوئی۔ لوگ اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے، ہم کیا کریں؟ ابراہیم نے تو بتوں کو توڑ دیا اور معبودوں کی بے عزتی کی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابراہیم کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ابراہیم کو کیا صلح دینی چاہیے؟ جواب ملا کہ اس کو آگ میں ڈال دو اور تم اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور ایسے ہی ہوا۔ لوگوں نے آگ دکھائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ کو مخاطب کر کے کہا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ان کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور یہی ہوا، آگ ٹھنڈی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، اور اس کو بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خوش و خرم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سالم ہیں، تو لوگ دہشت میں پڑ گئے اور حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، اور جب وہ ستارہ غائب چھپ ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس طرح کا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی نظروں سے غائب ہو گیا، چھپ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب رات میں سورج غروب ہو گیا تو کہا، نہیں، اس طرح کا میرا رب ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو ایسا زندہ جاوید ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسا باقی رہنے والا ہے جو کبھی غائب نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والے ہیں، جس کو کوئی شے مغلوب نہیں کر سکتی، اور ستارہ تو ایسا کمزور ہے کہ اس پر صبح غالب آ جاتی ہے، اور سورج بھی ایسا کمزور ہے کہ اس کو رات مغلوب کر دیتی ہے، اور بادل بھی اس پر غالب آ جاتے ہیں، اور ستارے میری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو خود کمزور ہیں، اور چاند بھی میری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو خود ناتواں ہیں، اور سورج بھی میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ بھی کمزور ہے۔ میری مدد تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا زندہ جاوید ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور ایسا مضبوط زبردست ہے جس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقینی طور پر یہ بات جان لی کہ اللہ ہی ان کا رب پالنہار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسی ذات ہے جو زندہ رہنے والی ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوگی، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا ہے، وہ غائب نہیں ہوتا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی طاقتور ہے، اس پر کوئی دوسری چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بھی جان لی کہ اللہ تعالیٰ ہی ستارے کا رب پالنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ چاند کا رب ہے،
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سورج کا رب ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔